سورۃ المائدہ آیت نمبر 20۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے میری قوم یاد کرو نعمت اللہ کی جو تم پر ہے، اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا، اور جب اس نے بنایا تم میں انبیاء کو اور اس نے بنایا تمہیں بادشاہ، وآتاکم ما لم یؤتی احد، اس نے دیا تمہیں وہ جو نہیں اس نے دیا کسی ایک کو، من العالمین، تمام جہان والوں میں۔ بنی اسرائیل مصر میں نہایت ذلت سے غلامانہ زندگی بسر کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تو انہیں عظیم سلطنت بھی عطا فرمائی تھی۔ مصر اور اس کے گرد و نواح کے ممالک میں آپ کی فرما روائی تھی۔ اس زمانے میں بنی اسرائیل کو عزت سے زندگی بسر کرنا نصیب ہوئی اور دینی اور دنیاوی قیادت سب کچھ ان کے ہاتھ میں تھا، لیکن جب بعد میں اپنی نافرمانیوں کی بنا پر وہ عزت ان سے چھن گئی اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام جس وقت مبعوث ہوئے تو بنی اسرائیل مصر میں لاکھوں کی تعداد میں ہونے کے باوجود فرعون کے تحت محکومانہ اور نہایت ذلت کی زندگی گزار رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام آئے تو انہوں نے بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلائی۔ اس دور میں بنی اسرائیل کے یہ غلامانہ ذہنیت رکھنے والے لوگ حاکم قوم کو دیکھا دیکھی گو سالہ پرستی میں مبتلا ہو چکے تھے۔ خدائے واحد کی پرستش کا تصور ہی ان کے ذہنوں سے نکل چکا تھا، اور غضب یہ کہ ان کے دلوں میں بچڑے کی پرستش اور اس دین سے محبت یوں گھر کر چکی تھی جیسا کہ اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے تھی، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک قصور بھی معاف کر دیا۔ پھر ان کے سیدنا داؤد علیہ السلام اور سیدنا سلیمان علیہ السلام مبعوث کیے گئے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے بادشاہت بھی عطا کی تھی۔ یہاں پہ جو وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اس آیت کا تعلق سورۃ المائدہ کی آیت وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل کے ساتھ ہے، 12 نمبر آیت ہم نے پڑھی تھی۔ یعنی ان سے عہد لیا اور موسیٰ علیہ السلام نے ان انعامات الہی کو یاد دلا کر ارض مقدس واپس لینے کے لیے جہاد کا حکم دیا۔ اس وقت وہاں عمالقہ جبارین کی حکومت تھی، لیکن بنی اسرائیل نے ایس شکنی کی اور عمالقہ کے ساتھ جنگ کرنے سے انکار کر دیا۔ یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی 3 نعمتوں کا ذکر خصوصیت سے کیا۔ ایک یہ کہ ان میں جلیل القدر انبیاء مبعوث ہوئے جیسے کہ اسحاق، یعقوب، یوسف اور موسیٰ علیہ السلام۔ دوسری یہ کہ ان سب بنی اسرائیل کو بادشاہ بنا دیا، یعنی ان کو فرعون سے آزادی دی اور اپنی حکومت عطا فرمائی۔ معلوم ہوا کہ آزاد اور حاکم قوم کا ہر فردی بادشاہ اور محکوم قوم کا ہر فردی غلام ہوتا ہے۔ تیسری یہ کہ انہیں توحید کا علم بردار بنایا، جبکہ دوسری تمام قومیں شرک میں مبتلا تھی۔ اس تیسری نعمت میں وہ معجزات بھی شامل ہیں جو بنی اسرائیل کی مدد کے لیے وجود میں آئے، مثلا سمندر کا پھٹنا، بادل کا سایہ، پتھر کا چشمہ پھوٹنا اور من و سلوہ وغیرہ۔